السلام علیکم صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للمعاندین. ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. صلوات وعلى آل الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین من یوم عداوتہم الی کیوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الحکیم وہو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر. صلوات پہ صلی اللہ. پھر بھی مل کے سارے احباب بآواز بلند صلوات پڑھیں. صلی اللہ. خداوند کریم خالق کائنات مالک کائنات رازق کائنات وحدہ لا شریک اللہ اپنی پیاری مخلوق انسان سے خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اے میرا انسان، اے میری مخلوق، اے میرا بنایا ہوا بندہ، چونکہ تیرے بنانے والا میں ہوں، مجھے پتا ہے کہ تو نے زندگی کیسے گزارنی. بس تھوڑی سی توجہ رہے. میرا پہلا چانس ضرور ہے، لیکن چونکہ علامہ صاحب قبلہ بیمار ہیں، اسلام آباد ہیں، اور میں ان کا مین تیمارداری کرنے والا تھا. ادھر اصرار تھا، ادھر قبلہ کی تاکید تھی کہ جانا ضرور ہے. اور اب بھی پڑھ کے انشاءاللہ جلدی میں نکل جاؤں گا. آپ بھی تمام احباب سے یہ التماس ہے کہ قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے دعا فرمائیں. میرا کریم اللہ، تجھے واسطہ بیمار کربلا کا میرے مالک، میرے پروردگار. ایک انسان ہوتا ہے جو اپنی ذات کی حد تک فائدہ مند ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے. یہ محترم بہت کم انسان ہوتے ہیں جو پوری ملت کے محسن ہوتے ہیں. جیسے ایک بزرگ عالم دین کی برسی کا دن ہے، خدا ان کی مغفرت فرمائے. باقی جو بزرگان اس دنیا سے چلے گئے ہیں، مالک سے التماس ہے محمد و آل محمد کا صدقہ سب کی بخشش فرمائے. بانیان اور جتنے ماشاءاللہ یہاں مومنین ہیں، سب کے مرحومین کی خدا مغفرت فرمائے. بلکہ اس سے بھی تھوڑا وسیع کر لیں، کیونکہ وہ مالک بہت، اس کی رحمت وسیع ہے نا. اور اکثر دعا میں تو یہی منگاتا رہتا ہوں کہ میرے مالک، ہمارا یہ تھوڑا سا ہدیہ یہ ہے تو تھوڑا سا، لیکن تیری رحمت تو وسیع ہے نا. تیری رحمت کا کنارہ کوئی نہیں میرے مالک. آج تک جتنے مومنین، جتنی مومنات، شہدائے امامیہ،
جتنے مومنین اس دنیا سے جا چکے ہیں، خصوصاً وہ مومنین کہ جن کا یاد کرنے والا پیچھے کوئی نہیں ہے، میرے مالک ہم تیری بارگاہ میں شہدائے کربلا کا واسطہ دیتے ہیں، ان تمام کی بخشش فرما۔ میرے مالک جو ہم یہاں بیٹھے ہیں بانیان سمیت جتنے پڑھنے والے سننے والے مومنین و مومنات سب کے گناہ معاف فرما۔ میرے مالک ان سب کے صدقے میں جناب قبلہ آیت اللہ علامہ محمد حسین نجفی صاحب قبلہ کو صحت کاملہ عطا فرما۔ اور الحمدللہ خوشی کی بات یہ ہے کہ آج کا سفر ہمارے لیے اس طرح مبارک ہوا کہ جب میں سرگودا سے نکلا ہوں کچھ تھوڑے فاصلے پہ تھا تو وہاں جو ڈیوٹی ڈاکٹر تھے ان کا فون آیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب صبح صبح آپ کو ایک خوشخبری سنانی ہے۔ میں نے کہا سنائے، تو کہتے ہیں کہ علامہ صاحب قبلہ کا جو کرونا ٹیسٹ تھا وہ نیگیٹو آ گیا ہے، وہ کلیئر ہو گئے، اب باتیں کر رہے ہیں، خوش بیٹھے ہیں بچوں کے ساتھ سارے۔ تو الحمدللہ حقیقت تو یہ ہے کہ اس وقت میرا پروگرام بنا کہ یہیں سے پیچھے ہٹ جاؤں سیدھا اسلام آباد، لیکن ان کی تاکید اور آپ لوگوں کا اصرار اس لیے حاضر ہو گیا ہوں۔ ایک دفعہ سارے احباب مل کے صلوات پڑھیں۔ وقت کی قلت، چونکہ ماشاءاللہ پڑھنے والے بھی زیادہ ہیں، اس لیے میں نے دعا بھی بس یہیں تک منگائی ہے، آگے مکمل نہیں کی، ناراض نہ ہونا۔ خداوند کریم تمام احباب کی حاجات شرعیہ بر لائے، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد دے، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک بنائے، اور خداوند کریم ہمیں علم کی دولت سے مالا مال کرے۔ اس لیے باقی ماشاءاللہ پڑھنے والے بھی موجود، ایک دفعہ بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ کھانا کھا کے لازمی بات ہے اس موسم میں نیند آتی ہے، اگر آپ کا نیند کا پروگرام ہے تو میں چھوڑ دوں گا، اگر تھوڑا سا وقت دیں گے تو میں کچھ گفتگو کر سکوں گا، کیونکہ تھکاوٹ مجھے بھی بہت زیادہ ہے، کم از کم یہاں سے جاتے ہوئے تھکاوٹ محسوس نہ ہو۔ ہاں اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے محترم سامعین، چونکہ تمہید کا وقت نہیں ہے، کبھی خدا نے موقع دیا تو انشاءاللہ پھر تفصیل کے ساتھ سے ہی خالق کائنات اپنے پاک کلام میں فرما رہا ہے کہ اے انسان فآمنو، پس تم سارے کے سارے ایمان لے آؤ۔ تھوڑا تھوڑا ساتھ چل، فآمنو، مولوی صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، فا پس، جیسے ہم کہتے ہیں بس فقط یہی کام کرنا ہے، عربی میں بس فقط۔ آمنو جمع امر کا صیغہ ہے کہ جتنے ہو، یعنی انسان جہاں جہاں بھی دنیا میں موجود ہے، مالک فرماتا ہے فآمنو، پس تم سارے کے سارے ایمان لے آؤ۔ تھوڑا ساتھ ساتھ چلیں گے، تمہید کا وقت نہیں ہے۔ فآمنو، میرے مالک ایمان لے آئیں، کس پہ لے آئیں؟ بس یہی تھوڑا سا ان چند دنوں میں جو موضوعات 3-4 تھے، میں نے اسی آیت میں کوشش کی ہے سمیٹنے کی۔ انشاءاللہ تھوڑے سے وقت میں کوشش ہوگی کہ تھوڑا تھوڑا سارے موضوعات پہ گفتگو ہو سکے۔ خالق کائنات کا حکم، اور بار بار میں یہ نہیں کہہ سکوں گا وقت کی قلت کی وجہ سے، فآمنوا باللہ ہے، ایمان لاؤ کس پہ؟ تھوڑا تھوڑا بولتے ہیں اللہ پہ۔ عزیزان، یہ آج کل دور ہے نا، مثلا جو نوجوان طبقہ بیٹھا ہے، آپ موبائل لیتے ہیں، گاڑی لیتے ہیں، کوئی بھی چیز خرید کرتے ہیں، اس کے ساتھ ایک بکلیٹ سا ہوتا ہے، کتابچہ سا نا۔ موبائل لیا ہے اس ڈبے میں، جی میں نے بند ڈبے میں لینا ہے موبائل، تو کیا ہوتا ہے اس میں؟ ایک بکلیٹ ہوتا ہے۔ وہ بکلیٹ کیوں ہوتا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ مشکل تو نہیں ہے، کوشش میری ایک آسان سے کر کے بتاؤں۔ ایک بکلیٹ، کتابچہ، وہ ہوتا ہے ساتھ۔ اب اس کتابچے میں لکھا ہوا کیا ہوتا ہے؟ خریدار کے لیے ہدایات ہوتی ہیں کہ اگر اس موبائل کو اس طرح استعمال کرو گے تو یہ چلتا رہے گا۔ اگر ایک کمپنی کا، پھر آپ چاہتے ہیں دوسری کمپنی کا لینا ہے، تو جس کمپنی کا آپ نے لیا ہے اسی کمپنی کا بکلیٹ استعمال کریں گے تو وہ چلے گا۔ تھوڑی سی توجہ، اگر کسی دوسرے موبائل والی کمپنی کا بھی آپ بکلیٹ لے لیتے ہیں، بھئی وہ بھی موبائل ہے، یہ بھی موبائل ہے، لہٰذا اس کی ہدایات کے مطابق چلا لوں، وہ کبھی نہیں چلے گا۔
خالق کائنات نے انسان کو پیدا کیا ہے، انسان کے ساتھ اتنی محبت ہے مالک کو، خود فرماتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، کتنی برکت ذات ہے جس نے تجھ جیسا انسان بنایا۔ اپنی باقی نعمت کسی پہ فخر نہیں کیا، انسان کو بنانے کے ساتھ فخر کر رہا ہے۔ اب وقت نہیں ہے کہ میں کیسے بیان کروں، یہ انسان جو ایک 5-6 فٹ کا انسان ہے نا، اس کے اندر کیا کچھ ہے، کتنے نظام ہے اس میں۔ آپ ایک کام کرتے ہیں، ذہن اتنا کمپیوٹر کا کام کرتا ہے، سامنے آگ نظر آ رہی ہے، ذہن کہتا ہے نہ اس کے ساتھ نہیں، اسے ٹچ نہیں کرنا، اسے ہاتھ نہیں لگانا۔ چل رہے ہیں، آنکھیں خود بخود کام کر رہی ہیں۔ جناب امیر المومنین نہج البلاغہ فرماتے ہیں، اے انسان تو اپنے آپ پہ غور کر، اپنے آپ پہ غور کر۔ کیا تو دیکھتا ہے تو ایک چربی ہے نا آنکھ، اس چربی کے ساتھ تو دیکھتا ہے، گوشت کے لوتھڑے کے ساتھ تو بولتا ہے، اس سوراخوں کے ساتھ تو سنتا ہے، پھر بھی تجھے علم نہیں خدا کون ہے، اس کی عظمت کا پھر بھی تجھے اندازہ نہیں کہ وہ مالک کتنا بلند ہے۔ انسان ہے نا، جب فوت ہو جاتا ہے، میت سامنے پڑا ہے، توجہ ہے سارے احباب کی، آپ کو مشکل گفتگو نہیں انشاءاللہ آسان کر کے کروں۔ میت سامنے پڑا ہے، اب اسے کیا کہتے ہو کہ یہ انسان فوت ہو چکا ہے، یہی کہتے ہیں نا، فوت ہو، انتقال ہو گیا۔ اب زندہ انسان اور مردہ میں کیا فرق ہے؟ تھوڑا تھوڑا ساتھ چلے گئے، کیا فرق ہے؟ اس کے بھی ابھی وہی بازو ہے، اس کے بھی وہی ٹانگیں ہیں، اس کے بھی وہی آنکھیں ہیں، سب کچھ پڑا ہے، لیکن اسے میت کہہ رہے ہیں، دوسرا کیا ہے؟ مردہ ہے۔ ایک زندہ ہے، ایک مردہ ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق ہے روح، روح کا فرق ہے نا، اس میں روح نہیں ہے، اس میں روح ہے۔ خالق کائنات فرماتا ہے میرا پیغمبر، لوگ تجھ سے پوچھتے ہیں یہ روح کیا ہے، انہیں کہہ دے الروح من امر ربی، روح میرے اللہ کا امر ہے۔ روح کیا ہے؟ میرے اللہ کا امر ہے۔ وہ مردہ ہے اور یہ زندہ ہے، لیکن خالق فرماتا ہے اگر زندہ بھی، توجہ چاہتا ہوں، اگر زندہ بھی لہم قلوب لا یفقہون بہا، انہیں میں نے دماغ دیا ہے، دل دیا ہے، وہ سوچتے نہیں ہیں، ہے زندہ، وہ سوچتے نہیں ہیں۔ آنکھیں دی ہیں، وہ دیکھتے نہیں ہیں، کان دیے ہیں، وہ سنتے نہیں ہیں، تو اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ یہ سارے کے سارے انسان نہیں ہیں بلکہ جانور ہیں، جانور سے بھی۔ تو گویا ان کی مثال بھی ان مردوں کی طرح۔ ایک دفعہ صلوات پڑھ لیں۔ ساتھ ساتھ ٹائم دیکھنا پڑتا ہے، ٹائم جا رہا ہے، جلدی اور اردو خطابت کا جوڑ نہیں ہوتا۔ بہرحال میری کوشش ہے کہ جلدی اپنے موضوع تک پہنچ سکوں۔ تو میرے محترم، خالق چاہتا ہے کہ جیسے میں نے ہدایات دی ہے نا، انسان ایسے زندگی گزارے۔ قرآن کیا ہے؟ میں نے پہلے ایک لفظ کہا ہے کہ ہر جو ہوتی ہے نا سند، اس کے ساتھ ایک کتابچہ ہوتا ہے۔ قرآن اللہ نے وہی کتابچہ بنا کے بھیجا ہے کہ اے میرا انسان، یہ میں نے تیری ہدایت کے لیے بھیجا ہے، اس میں ساری انسٹرکشنز ہیں، ان کے مطابق عمل کرے گا تو کامیاب ہو جائے گا، اگر اس سے ہٹ جائے گا تو ناکام اور نامراد ہوگا۔ اب ہے تو وہ کتابچہ ہے، انسان کی ہدایت کے لیے آیا ہے۔ اس لیے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک دفعہ مل کے حضرت کی ذات کے صلوات پڑھ لیں۔ حضرت فرماتے ہیں جب میرا دل چاہتا ہے، اپنے امام کا فرمان سن لیں، جب میرا دل چاہتا ہے میں اپنے اللہ کے ساتھ کلام کروں، میں نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں۔ جب میرا دل چاہتا ہے میرا مالک میرے ساتھ کلام کریں، میں قرآن پڑھتا ہوں، کیونکہ اس میں احکامات ہیں، میرا بندہ یہ کر، میرا بندہ یہ تیرے فائدے کے لیے ہے، میرا بندہ یہ تیرے نقصان کے لیے۔ تو خدا را آج سب سے زیادہ
جو ظلم کیا جا رہا ہے وہ عقیدہ توحید پہ. ہماری سٹیجوں پہ کہا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ بھئی ایک خدا ہوگا تمہارا، ہم تو اتنے خود کفیل ہیں کہ 14 ہمارے خدا ہیں. نہ میرے دوست، یہ 14 کی تعریف نہیں، توہین ہے. یہ 14 کی تعریف نہیں ہے، توہین ہے. علی کو دیکھ، جب بارگاہ رب العزت میں کھڑے ہوتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں؟ الہی کفاؤ بعزن ان اکون لک عبدا، میرا اللہ میری عزت کے لیے کافی ہے تیرا عبد ہوں. وکفاؤ بفخرا ان تکون علی ربا، میرے فخر کے لیے یہ کافی ہے تو میرا رب ہے. جو علی کا رب ہے ہمارا وہی رب ہے، جو علی کا رازق ہے ہمارا وہی رازق ہے. ساتھ ساتھ تسلیم کر لیں ان باتوں کو. بے شک ذرا اونچی آواز سے جواب دیتے آئیں گے، ہم ایک دوسرے کے گواہ بن جائیں گے. بروز محشر کہہ سکیں گے میرے مالک ہم اسی خدا کو مانتے ہیں جو علی کا خالق ہے. ہمارا بھی وہی خالق، ہمارا بھی وہی رازق ہے جو علی اور آل محمد کا رازق ہے. علی مانگے خدا سے، ہمیں خدا سے مانگتے شرم آتی ہے. جب خدا خود فرماتا ہے مجھ سے مانگو میں دیتا ہوں، اور علی امیر المومنین دست دعا بلند کر کے کہتے ہیں اللہم انت المعطی وانا السائل، میرا اللہ تو عطا کرنے والا ہے، علی تیرا سائل ہے. جس دروازے سے علی مانگتا ہے ہم اسی سے مانگیں گے. جس دروازے سے علی اولاد مانگتا ہے اسی دروازے سے اولاد مانگیں گے. جس دروازے سے علی حاجات طلب کرتا ہے اسی دروازے سے ہم بھی حاجات طلب کریں گے. ہاں فرق یہ ہے اللہ نے ہماری آسانی کے لیے، سمجھ آ رہی ہے نا الفاظ کی، اگر کہیں پہ کوئی اعتراض ہو، میں نے آج تک یہ کبھی نہیں کہا کہ میری مجلس خراب ہو جائے گی، بے شک اٹھ کے سوال کر سکتے ہیں تاکہ بات اسی موقع پہ کلیئر ہو جائے، بعد میں پروپیگنڈے نہ ہو. ٹھیک ہے نا؟ تھوڑا سا ایک تلخ موضوع اس میں ہے ضرور، کیونکہ کچھ ہم لوگ نا سٹیجر جو ہیں مصلحتوں کا شکار ہوتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ جس قبلہ کا تعلق جن کے ساتھ ہے ساری زندگی کوئی لگی لپٹی بات نہیں انہوں نے کی. جسے حق سمجھا ہے کہا ہے، الحمدللہ ان کی تربیت ہے، جسے حق سمجھتا ہوں اسے کہہ دیتا ہوں. خالق بھی اللہ، تھوڑا ساتھ چل دیں گے، خالق بھی، رازق بھی، مالک بھی، دعائیں قبول کرنے والا بھی. گواہی دے رہے ہیں نا؟ اگر اس سٹیج پہ کل کوئی ان چیزوں کی مخالفت کرے تو اسے بھی روکا کرے. ناراض ہو گئے؟ اگر کوئی مخالفت کرے، خدا رہا آج تو میڈیا کا دور ہے، آج علم کا دور ہے، اگر کوئی قرآن اور آل محمد کے فرمان کے خلاف بات کرتا ہے اسے روکا کرے. نہیں، ہم نے مجلس اس مظلوم کی کرانی ہے جس نے اپنا سب کچھ قربان کر کے اللہ کی وحدانیت کو بچایا. ہم نے اس لیے نہیں، حظ نفس کے لیے نہیں، کسی کے سر کے لیے نہیں، فقط رونے کے لیے نہیں. رونا عبادت ضرور ہے لیکن مقصد حسین کو بھی سمجھنا چاہیے. ایک دفعہ مل کے صلوات پڑھیں. تو سب کچھ عطا کرنے والا اللہ ہے، اس کی ذات ہے. ایک تلخ حقیقت بھی اور بھی بیان کرتا جاتا ہوں. ہم ہر جگہ پہ یہ منت ماننی ہے. ناراض تو نہیں ہو رہے ہیں کہ بندہ پہلی دفعہ آیا اور اتنی سخت باتیں ہم نے آج تک نہ سنی نہ سمجھی؟ نہ میرے دوست، کیونکہ پاک پیغمبر نے فرمایا ہے انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی. فقط 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا کلام ہے، ایک اہل بیت ہے. اس کے بعد قرآن کی عظمت کا اظہار کرتے ہوئے معصوم فرماتے ہیں اگر آپ کے سامنے کوئی بات نقل کی جاتی ہے نا کہ فلاں معصوم نے فرمایا ہے لیکن وہ قرآن کے خلاف جا رہی ہے، اسے دیوار پہ دے کے مارو، وہ معصوم کا فرمان نہیں ہوگا. عظمت قرآن ہے، عظمت خدا ہے. معصومین نے ہر وقت، اچھا آپ دیکھیں نا، شب عاشور کی نماز ہے، 15 شعبان کی ہے، جتنے اعمال ہیں معصومین نے سورہ توحید پہ زور دیا ہے.
50 दफ़ा सूरत तौहीद पढ़ें, 100 दफ़ा पढ़ें, आशूर वाले दिन 1000 दफ़ा तस्बीह पढ़ें। क्या पढ़ना है? सूरत तौहीद। सूरत तौहीद क्या है? यहाँ पे एक छोटा सा वाक़या याद आ रहा है कि जंग सलासल में जनाब अमीरुल मोमिनीन गए ना, जब हज़रत वापस तशरीफ़ लाए, पाक पैगम्बर ने सहाबियों से पूछा कि ऐ मेरे सहाबियों, अली के साथ गए थे, समझ आ रही है ना, कोई मुश्किल तो नहीं है। जब आप खामोश होते हैं मुझे लगता है ये थक गए, ये रोटी गलबा कर रही है। तो उस वक्त क्या कोई शिकवा शिकायत? बाज़ थे शिकायत करने वाले कि आका एक दो शिकायतें हमें हैं, उसमें से मेन शिकायत ये है कि अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जब भी हमने नमाज पढ़ी है ना, नमाज में अमीरुल मोमिनीन ने सूरह अल-हम्द के बाद सूरह तौहीद की तिलावत की है। तवज्जो ज़रा जाग के, अली के मानने वालों ज़रा जाग के सुनना, सूरह तौहीद की तिलावत करते थे और कभी सूरत नहीं पढ़ते। हज़रत मुस्कुराए, फरमाया जब अली आ जाएंगे ना, अली से पूछ लेना। आए, हज़रत फरमाते हैं कि या अली, ये साहबी ये बात कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है? सुनना चाहते हैं आका के? इसकी क्या वजह है? अमीरुल मोमिनीन अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, चूँकि आपको इल्म है मुझे उस अल्लाह की ज़ात के साथ इस इंतहा की मोहब्बत है, मैं चाहता हूँ जब भी पढ़ूँ सूरह तौहीद पढ़ूँ, सूरह तौहीद में फ़कत उस ज़ात के अलावा किसी का जिक्र ही नहीं है, इसलिए मैं पढ़ता हूँ। कुल हुवल्लाहु अहद, क्या मेरा पैगम्बर इन्हें कह दे अल्लाह क्या है? नहीं, लफ्ज़ मैंने जो बोला है कुल, आगे थोड़ा बोलने के मुझे लुत्फ़ आता है। कुल हुवल्लाहु अहद। अब अजीज़ ने जो बात की है ना, अब मुझे मजबूरन थोड़ा सा उसमें फ़र्क बयान करना पड़ रहा है, क्योंकि इल्मी और अदबी गुफ्तगू, खुदा करे हमारे जहन ऐसे बन जाएं कि हम अदब के भी पाबंद हों, इल्म की गुफ्तगू भी हो। अब हमने क्या पढ़ा है? कुल हुवल्लाहु अहद। अरबी जानने वाले, ये जैसे अभी इस भाई ने कहा है कि वाहिद, अरबी में एक को वाहिद कहते हैं ना, यह अहद क्यों है? अगर आप जागेंगे तो मैं बताऊंगा, नहीं तो कोई बैठ चला जाऊंगा। अच्छा, जब तशहुद पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं? साथ साथ बोलते हैं, मुझे कभी ये नहीं घबराहट नहीं होती कि शोर मचेगा तो क्या होगा। नहीं, हम एक दूसरे के अजीज गवाह बन जाएंगे। जैसे दो मेरे फरिश्ते हैं ना, हर इंसान के दो फरिश्ते बैठे हुए हैं, अगर वो लिख लें कि आज इस मजलिस में सब ने इकरार किया था अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, आगे क्या कहते हैं? ऊंची आवाज से बोल, वहदहु ला शरीका ला। यह वाहिद कह रहे हैं, वहां पे अहद है। अजीजान, वाहिद उसे कहते हैं जैसे एक चीज़ है ना, मसलन ये मेरे सामने स्पीकर पड़ा है, ये सारे का सारा मिलके बना है एक। तवज्जो देना चाहता हूँ, ये सारा, ये इसका हिस्सा, ये रॉड है, ये चीज़ है, ये सारा मिलाएंगे तो इसी कहेंगे एक। इसी को अरबी में कहा जाता है वाहिद। तवज्जो चाहता हूँ, अगर मैं ये पैगाम पहुँचा सका, इंशाल्लाह आज के मजलिस का लुत्फ़ आएगा। जब ये सारे हिस्से मिल के बने हैं तो ये बनता है एक, इसे कहते हैं वाहिद। अगर इसे खोल दिया जाए, अपने पार्ट्स में तकसीम हो जाएगा। थोड़ा सा बोलें खुदा रहा, ऐसे नहीं। तो फिर ये मिला दिया तो क्या बन गया? वाहिद बन गया। इसे खोल दिया तो ये वाहिद नहीं रहेगा। इसका मतलब है ये है मुरक्कब। तवज्जो चाहता हूं, ये है मुरक्कब, मुख्तलिफ अज्जा से मिलके बना तो एक बना, इसे कहा गया वाहिद। लेकिन जो हर हाल में एक रहे उसे अहद कहते हैं। जो ना तकसीम हो सकता है ना मुरक्कब बनता है, उसे अहद कहा जाता है। या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अब समझ आ गई ना? जो हर हाल में एक है, ना यहाँ दो हैं, ना पांच हैं, ना 14 है। वो खालिक, वो मालिक, वो राज़िक फ़कत एक है। जनाब अमीरुल मोमिनीन के पास एक शख्स आता है, छोटा सा वाक़या कि बयान करता जाऊँ, और वो इंशाअल्लाह कम अज़ कम और नहीं अगले साल तक ज़रूर याद रह जाएगा।
ہاں ایک دفعہ مل کے صلوات پڑھ لیں. لیکن پچھلے احباب بھی ذرا سارے مل کے باواز بولیں صلوات پڑھیں. اب یہی لفظ نا عزیز یاد رکھنا، احد، ٹھیک ہے نا، کہ جو ہر حال میں ایک ہو، جس کا کوئی شریک نہیں. جناب امیر المومنین جو علم کا سمندر ہے، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، حضرت کے پاس ایک عیسائی آتا ہے. لیکن یہ توجہ کے ساتھ ایک لفظ پہ غور کریں گے تو لطف آئے گا. اگر کہیں آپ نے توجہ ہٹا دی تو پھر مزہ نہیں آئے گا. ہو سکتا ہے بعد میں کوئی فتوے لگانے شروع کر دے. ہاں اس لیے توجہ سے جاگ کے سن رہا ہے. آ کے عرض کرتا ہے یا علی، آپ جو کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے نا کہ عیسائی 3 خداؤں کے قائل ہیں. وہ جو تثلیث مناتے ہیں نا، خدا کو بھی مانتے ہیں، جناب عیسیٰ کو بھی خدا کہتے ہیں، روح القدس کو بھی خدا کہتے ہیں. 3 خدا ہیں. کہتا ہے یا علی، اگر جیسے آپ فرماتے ہیں خدا ایک ہے، توجہ ہے نا سارے احباب کی ہے، ہاں آپ کہتے ہیں ایک خدا ہے، اگر یہ 3 ہو جائیں تو کیا حرج ہے؟ عرب والے بھی تو 360 کو مانتے تھے نا. اگر 3 ہو جائیں تو کیا حرج ہے؟ اب یہ یہاں تک الفاظ بھی ذہن میں رکھنے ہیں. امیر المومنین کا جواب علم کلام کا بہترین شاہکار ہے. اگر وہاں سے درمیان میں سے کسی کا یہ کنیکشن کٹ گیا تو پھر مزہ نہیں آئے گا، بندہ پریشان بھی ہو جاتا ہے. توجہ ہے نا سارے احباب کی. آقا کہ یہ 3 خدا ہوں تو کیا حرج ہے؟ جب ایک کو مان لیا جاتا ہے تو 2 اور بھی ہو جائے. کون سی ان کے لیے مسئلہ ہے؟ حضرت فرماتے ہیں اے عیسائی، اب یہاں سے توجہ چاہتا ہوں. حضرت فرماتے ہیں اے عیسائی، اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں 2 خامیاں نہ ہوتی تو میں بھی وہ نظریہ رکھ سکتا تھا جو تیرا ہے. توجہ ذرا، بہت مشکل الفاظ ہیں لیکن میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں، ساتھ ساتھ چلے گئے. معصوم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں خدا مان لوں گا، نہ، جو تیرا نظریہ ہے وہ میں تسلیم کر سکتا تھا اگر 2 خامیاں نہ ہوتی. اب آپ سے ایک میرا سوال ہے کہ حضرت عیسیٰ معصوم ہیں کہ نہیں؟ حضرت زور سے بولیں، معصوم ہیں کہ نہیں؟ معصوم میں خامیاں ہوتی ہیں. کہنے والا کون ہے؟ کن کے بارے کہہ رہے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. لیکن علم کلام کا، میں نے بار بار کہا، علم کلام کا بہترین شاہکار. تڑپ گیا عیسائی، پریشان ہو گیا. کہتا ہے یا علی، یہ آپ نے کیا کہہ دیا ہے؟ عیسیٰ نبی ہیں. عیسیٰ نبی ہیں. نبی معصوم ہوتا ہے، معصوم میں خامیاں کیسے آ گئیں؟ توجہ ذرا چاہتا ہوں، لیکن آپ لگتا ہے ڈیلے ہو گئے کہ معصوم میں کیسے خامیاں ہو سکتی ہیں. حضرت فرماتے ہیں 2 خامیاں ہیں. کہتے ہیں کون سی خامیاں؟ حضرت امیر المومنین فرماتے ہیں اے عیسائی، عیسیٰ میں پہلی خامی یہ تھی کہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے. توجہ، جیسے آپ پریشان ہو گئے، عیسائی اس سے بھی زیادہ پریشان ہوا تھا کہ ایک وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، دوسرا روزہ نہیں رکھتے تھے. تڑپ کے کہتا عیسائی آقا یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ عیسیٰ پہ یہ تہمت ہے. عیسیٰ وہ نبی ہے جو سارا دن روزے سے ہوتے تھے، ساری رات عبادت کرتے تھے. میرے امام نے ہاتھ پکڑ کے کہا اے عیسائی بتا، اگر عیسیٰ خود خدا تھا یہ نمازیں کس کی پڑھتا تھا، روزہ کس کا رکھتا تھا؟ یا رسول قدموں میں گر کے کہتا ہے یا علی، تیرے سمجھانے پہ بھی قربان، تیرے سمجھانے پہ بھی قربان. خدا را یہ خدمت توحید ہے، تعلیمات توحید ہیں. ائمہ اہل بیت نے ہر قدم پہ اللہ کا ذکر، اللہ کی عبادت کا ذکر ہر مقام پہ کیا ہے. اب چونکہ وقت نہیں ہے، دل چاہتا تھا کہ کچھ بیان کیا جاتا، وقت نہیں ہے. چونکہ میں نے جس آیت کا تذکرہ کی ہے نا کہ فَآمِنُوا بِاللَّهِ ہے، اللہ پہ ایمان، اللہ وحدہ لا شریک ہے. خود چیلنج کر کے کہتا ہے اللہ الذی، توجہ سے، اللہ الذی خلقکم، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں خلق کیا ہے. ثم رزقکم، پھر تمہارے رزق کا بندوبست کیا ہے.
सुम्मा युमीतुकुम, फिर तुम्हें मौत देगा, सुम्मा युहयीकुम, मौत के बाद तुम्हें दोबारा जिंदा करेगा। आगे चैलेंज करके कहते हैं हल मिन शुरकाइकुम मैं यफअलु मिन ज़ालिकुम मिन शै, कि जिन्हें तुम अल्लाह का शरीक बनाते हो कोई है जो ये काम कर दिखाए। खालिक भी वही है, राज़िक भी वही है, ज़िंदगी देने वाला भी वही है, मौत देने वाला भी वही है, औलाद देने वाला भी वही है, हर चीज़ का मालिक वो है। आगे दूसरा फामिनु बिल्लाह है व रसूल ही, बस दो कलमे सुन लें क्योंकि हमारे स्टेज में रिसालत का बयान भी नहीं होता। व रसूल ही, उसके रसूल पे ईमान लाओ। उसके रसूल पे कैसे ईमान लाएं कि क्या 40 साल बाद वो नबी बने या 40 साल बाद उन्हें इल्म आया? ना मेरे दोस्तों, नबी होना और बात होती है, ऐलान नबूवत करना जब मालिक चाहता है ऐलान कराता। कायनात में बादस खुदा बुजुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर, अल्लाह ने जिनके सदके कायनात पैदा की है हमारा वो नबी है। और एक जुमला फ़कत आपकी मोहब्बत को देखते हुए, अभी मेरा टाइम पड़ा है, बस मैं उस पर ख़त्म करता हूँ, बस 3-4 मिनट के अंदर। तीसरा क्या है? वन्नूरिल्लज़ी अंज़लना, याद है ना, पिछला बोल तो नहीं गया। फ़आमिनु बिल्लाहि व रसूलिही वन्नूरिल्लज़ी अंज़लना, सूरह तगाबुन 28वां पारा, बेशक जाके देख लेना, ठीक है ना, कि उस नूर को, उस पे ईमान लाओ जो कि हमने नाज़िल किया है। मासूम से पूछा गया, तफसील का वक्त नहीं है, मासूम से पूछा गया कि इस नूर से क्या मुराद है। मेरा इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद, कि इस नूर से मुराद नूर इमामत है, नूर इमामत है। चूँकि वक्त नहीं है, एक जुमला कह के ख़त्म कर रहा हूँ कि यही नूर जो अबुल आइमा का नूर है, यही महीना है 13 रजब। तवज्जो ज़रा, बस 2-3 जुमले, ज़्यादा नहीं वक्त। 13 रजब को जनाब फ़ातिमा बिनत असद शेकब हज़रत जनाब फ़ातिमा के अंदर वो नूर इमामत है जो अबुल आइमा है। बीबी आती है, आके तवाफ़ करती है काबा का, तवज्जो चाह, काबा का तवाफ़ करती है, एक जुमला कहती है। यहाँ पे ना थोड़ा सा एक सवाल करना चाहता हूँ कि माशाल्लाह देहात भी है, किसी खातून को अगर बाहर गई हो और ये तकलीफ़ महसूस हो कि उसे ज़चगी का वक्त आ रहा है करीब, तो वो क्या करती है? एक दफ़ा मिल के सलवात पढ़ लें। चलो कोशिश करूँगा मैं जितना बोल सका, मेरी तरफ तवज्जो रहे कि वो इस माहौल में क्या करती है, अपने घर की तरफ जाती है कि जहाँ उसके मुआविन मौजूद हैं, ख़वातीन मौजूद हैं जो उसके साथ मदद करेंगी। लेकिन फ़ातिमा बिनत असद जब ये वाला वक्त आता है, अपने घर नहीं, कहाँ जा रही है? अल्लाह के घर में। इससे ज़ाहिर होता है कि बीबी का प्रोग्राम उस अल्लाह के साथ कनेक्ट था कि जिस खालिक ने कहा है। जनाब अबू तालिब भी घर में हैं, ख़वातीन भी घर में हैं, लेकिन बीबी घर में नहीं बैठी, उस जगह पे आई है जो खुदा का घर है। एक जुमला कि जब बीबी ने चक्कर लगाया है ना, तवाफ़ किया है, तवाफ़ करते करते वाक़या आपका सुनो है, बस एक आध पॉइंट में बयान करना चाहता हूँ। तवाफ़ करते करते बीबी खाना काबा की दीवार के पास आई है। माशाल्लाह अक्सर हाजी बैठे होंगे, हज किया होगा, देखा होगा आपने दरवाज़ा, मगर अगर यहाँ से इंसान थोड़ा कोशिश करे ना अंदाज़ा लगाने की, ऐसा है कि मसलन जनूब की तरफ खाना काबा का दरवाज़ा है, बीबी दरवाज़े की तरफ से नहीं आई है, दीवार की तरफ से आई है, और अब तक वो निशान मौजूद है। दुश्मनान अहले बैत ने जितना उस निशान को ख़त्म करने की कोशिश की है, अल्लाह ने उसे बाकी रखा हुआ है। वहाँ मिसालें लगाए गए, जदीद टेक्नोलॉजी की गई, सब कुछ किया है, लेकिन जब प्लस्तर कर लेते हैं, इधर मिस्त्री हटता है, फिर वो लकीर सामने, ताकि पता चलता रहे क़यामत तक यहाँ से फ़ातिमा बिनत असद आई थी, यहाँ पे अली की विलादत हुई थी।
बीबी आती है दीवार के पास, आके दुआ मांगती है। दुआ का तरीका बीबी ने विलादत अली से पहले बताया है। तवज्जो चाहता हूँ, वजाहत का वक्त नहीं है। दुआ मांगती है, मेरे अल्लाह मैं तुझ पे भी ईमान रखती हूँ, तेरे नबी इब्राहीम पे और जो कुछ उन पे नाजिल हुआ है उन सब पे ईमान रखती हूँ। मेरे अल्लाह तुझे वास्ता इस मौलूद का जो अब तक मेरे शिकम अतहर में है, इसका वास्ता मेरी मुश्किल आसान कर। वास्ता उस मौलूद का जिसकी अभी विलादत नहीं हुई। तरीका बता दिया, अल्लाह से मांगना है, इनका वास्ता दो। अल्लाह अपनी तकदीरें बदल देता है, इनकी शफाअत को रद्द नहीं करता। मेरे दोस्तों बस इतना काफ़ी। एक जुमला सुन ले। कल का दिन जो गुजरा है ना, कल का दिन रास्ते में आते हुए मुझे इस बात पे नज़र पड़ी कि कल क्या था, 15 रजब थी। हाँ आप समझ गए हैं। उसकी शहादत कहूँगा, वफ़ात मैं नहीं कहता। एक न शहादत होती है तलवार के साथ, तीर के साथ, जहर दे के, लेकिन जो कदम कदम पे शहीद होता रहे उसे ज़ैनब कहते। हाँ, और मैं दिल चाहा कि इस बीबी का बहुत बड़ा एहसान है। हुसैन ने दीन बचाया, खुदा की तौहीद बचाई, नाने की नबूवत बचाई। ये वो बीबी है जिसने हुसैनियत बचाने के लिए कभी कूफा के बाजारों में, कभी शाम के बाजारों में, ये इस बीबी की कुर्बानी है। अभी बीबी का सन छोटा है, बस चंद मिनट में ख़त्म कर रहा हूँ। बीबी का सन छोटा है, अली भी मौजूद है, जनाब ज़हरा भी मौजूद है। बीबी का सन छोटा है, पाक पैगंबर का इंतकाल हो चुका है। ऐसे दीवार के साथ ना जनाब अली अलैहिस्सलाम भी बैठे हैं, जनाब ज़हरा भी बैठी है। दूसरी दीवार के साए में यही बीबी जनाब ज़ैनब खातून सोई हुई है, लेटी हुई है कि सूरज ऊपर चढ़ता आया ना, जब सूरज की किरणें पड़ी जनाब ज़ैनब के चेहरा पे, इधर बीबी के चेहरा पे सूरज की किरणें पड़ी हैं। दोनों जनाब अमीर अल मोमिनीन भी देख रहे हैं, जनाब ज़हरा भी देख रहे हैं कि इतने तक ना मजलूम करबला हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते हैं। जब देखा कि ज़ैनब है और उसके चेहरे पे धूप आ रही है, ज़रा बहन भाई का प्यार भी देखना ना, बहन को उठाया नहीं है, ना उठाया, अपनी छोटी सी अबा लेके ना बहन के ऊपर साया बना के खड़े हो गए। खुदा रा जाग के सुनना है, पुराने सुनने वाले हैं। अपनी अबा का दामन लिया ना, ऐसे साया बना के खड़े हो गए। जनाब अली कहते हैं, ज़हरा देख ना, हुसैन की मोहब्बत को देख, उठाया नहीं है ज़ैनब को, ऊपर साया बना के खड़ा है, खुद धूप में मौजूद, ज़ैनब पे साया किया हुआ है। इतने तक बीबी की आंख खोली, देखा कि भाई साया बना के खड़ा है। ज़ैनब कहती है, हुसैन आज तूने मेरे ऊपर एहसान किया है, कोई वक्त आया हुसैन तो धूप पे होगा, मैं ज़ैनब तेरे ऊपर साया बना के खड़ी होगी। कहा ज़ैनब सोच के वादा कर, खुदा रजा के मेरे आखिरी जुमले, ज़ैनब सोच के वादा कर। हाँ हुसैन, अगर कभी तू धूप पे हुआ ना, ज़ैनब हुसैन तेरे ऊपर अपनी चादर का साया बनाऊंगी। मेरे मौला रो के कहते हैं, ज़ैनब सोच के वादा कर, हो सकता है मैं धूप पे हूँ, तेरे पास चादर ना हो। उस वक्त बीबी रो के कहती है, हुसैन चादर नहीं होगी, मैं अपने दोनों हाथ तेरे ऊपर साया बनाऊंगी। कहा ज़ैनब फिर भी सोच ले, अगर तेरे हाथ खुले न हुए, इन्ना लिल्लाहि
وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ میرے مالک و خالق اللہ، جتنے بیمار ہیں ان سب کو اس پاک بی بی کا صدقہ صحت و سلامتی دے، خصوصاً علامہ صاحب قبلہ کی انہیں صحت و سلامتی دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔